بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اپوزیشن جماعتیں کیا چاہتی ہیں، حکومت کیا چاہتی ہیں۔ ابھی ان تمام جماعتوں کو وہ انتظار کرنا پڑے گا اس فیصلے کا جس کا پوری قوم کو انتظار ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ تمام دوست میرا یوٹیوب چینل جو ہے میاں ظہور آفیشیل کے نام سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز جتنی بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کل اور پرسوں یہ 2-3 روز سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپوزیشن کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہیں ان میں بڑا غصہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، یہ تمام جماعتیں جب آرٹیکل 5 کا استعمال ہوا قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے رولنگ آئی تو اس کے بعد ایک دم سے چھٹی کے روز تمام تر توجہ جو تھی ان تمام کی وہ ہماری عدالت عظمیٰ کی طرف تھی۔ عدالت عظمیٰ کی طرف سے بھی سو موٹو ایکشن لیا گیا تو پوری قوم ایک ایسی کیفیت میں تھی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے گا ایک دم سے۔ لیکن جو ہماری عدالت عظمیٰ کے جو ججز ہیں قابل احترام ہیں، سب آئین اور قانون کی عملداری چاہتے ہیں۔ اب کیس جو ہے وہ عدالت عظمیٰ میں ہے، 2-3 روز سے جو ہیئرنگ ہو رہی ہے وہ ہم سن بھی رہے ہیں، وہ تمام جو دیکھنے والے ہیں ہمارے وہ ان تک بھی تازہ ترین جو چیزیں ہیں وہ پہنچتی ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت کو اب دونوں کو جلدی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ آ جائے۔ اپوزیشن اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے آئے روز میڈیا ٹاک میں آج کی جو جتنی میڈیا ٹاک ہیں اور کل کی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا فیصلہ آئے۔ اور جو ہمارے سابق وزراء ہیں حکومتی پارٹی کے سب عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں اسی کے مطابق اب الیکشن کی ہی طرف جایا جائے۔ جانا تو سب نے الیکشن کی طرف ہی ہے۔ اب ساری جو کیفیت ہیں وہ اب ساری جو قوم ہے وہ منتظر ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی۔ تو اپوزیشن لیڈروں کی طرف سے اب 2-3 روز سے یہ بھی مطالبہ آ رہا ہے، ایک تو عدالت کی طرف وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد فیصلہ آ جائے، جلد از جلد فیصلہ آ جائے، اور پھر مرضی کے فیصلے کی تشریح کر کے بھی وہ اپنے میڈیا ٹاک میں بیان کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا اس طرح فیصلہ آ جائے۔ وہ ساری جو اپوزیشن جماعتوں نے ایک اپنے اندر جو چیزیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کیا ہونے والا ہے۔ اب بار بار جو ہے وہ اس خط کو لے کر عمران خان صاحب اس خط کو لے کر جس کی باز گشت اب پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، اس خط کی کو جو مختلف ممالک کے سفیر ہیں، مختلف ممالک کے جو وزراء خارجہ ہیں، روس ہے اور دیگر، ان کی طرف سے وہ چیزیں بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اپوزیشن ہے وہ ابھی تک اس خط کو جعلی قرار دے رہی ہے۔ اب بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ فوج کی طرف ان کی ساری نظریں ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب وہ آئیں اور بتائیں، اس خط کی وضاحت کریں کہ جو اراکین اسمبلی ہیں جن کو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے غدار کہا جا رہا ہے اس سازش کو لے کر، اس خط کو لے کر، تو اب اپوزیشن جماعتیں اس مطالبے پر زور دے رہی ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جو منٹس دیے گئے ہماری سلامتی اپنا اس نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، تو وہ اب وضاحت دیں ڈی جی آئی ایس پی آ کے۔ مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو یہ خوف ہے کہ سارا جو اب جو بوجھ ہے وہ عمران خان صاحب کے پلڑے میں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں وہ خوف زدہ ہیں آنے والے الیکشن سے کہ اگر ہم الیکشن میں اسی طرح جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہے کچھ نہیں۔ کوئی 4 شیٹ لگائیں،
اب عمران خان صاحب تو کھلی طور پر جن کو سلیکٹڈ کہتے رہے، اپوزیشن سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، اب سلیکٹڈ تو کہتا ہے کہ میں تو عوام میں چلا گیا ہوں، آئیں آپ بھی عوام میں آئیں۔ اپوزیشن جماعتیں کہہ بھی رہی ہیں بار بار کہ یہ کس منہ سے یہ جائیں گے عمران خان صاحب عوام میں، آٹے چینی دال کا بھاؤ ان کو پتہ چل جائے گا، کھاد میں جس طرح کسانوں کو ذلیل کیا گیا وہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اگر عوام پر اتنا ہی آپ کو بھروسہ ہے، عوام آٹے دال چینی کا بھاؤ اگر ان سے پوچھ لے گی عمران خان صاحب سے، تو اپوزیشن جماعتیں پھر کیوں ڈر رہی ہیں الیکشن میں جانے سے؟ تو چلے میدان میں سب کو پتہ چل جائے گا کون کس پانی میں ہے۔ اصل میں اپوزیشن جماعتیں جو اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے چکر میں ہیں، وہ تو اب پتہ نہیں آئین اور قانون کیا کہتا ہے، ہم اس عدالتی معاملات میں تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن اپوزیشن کا یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے اور اس کے پیچھے جو سارے محرکات تھے وہ یہی تھا ان کا کہ ہم عدم اعتماد ہماری کامیاب ہو جائے گی، عمران خان صاحب کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں گے اور ہم پھر اپنی حکومت بنائیں گے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، مقدمات جس طرح کہہ رہے ہیں مقدمات ختم کریں گے، نیب کا جو ادارہ ہے اس پہ اپنی ساری جو زور آزمائی کریں گے۔ اس کے بعد پھر جس طرح وزیر اعظم سابق میاں نواز شریف صاحب نے سیٹ بھی کروائی ہوئی تھی واپسی کی، جب یہ سارے معاملات ان کی جو خواب تھے وہ چکنا چور ہوئے تو اسی وقت پھر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی سیٹ بھی کینسل کرا دی۔ مطلب یہ سارا ایک منصوبہ تھا ان کا بنا ہوا، جس طرح اس خط میں اس مراسلے میں خدشات کا اظہار کیا ہے کہ وہ سارے اب سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو گزشتہ رات پریس کانفرنس تھی اس میں بھی اس خط کے حوالے سے ایسی باتیں وہ کر رہی تھی کہ جیسے وہ خط ہے ہی نہیں، اس خط میں کچھ بھی نہیں ہے، اس خط میں تو کچھ لکھا نہیں ہوگا، اس میں یہ چیزیں اس میں انہوں نے خود ساختہ ایڈ کی ہوں گی۔ مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے محترمہ کو اس خط کے بارے میں سارا پتہ ہے کہ اس خط میں کیا کیا تھا۔ پھر سارے کردار جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتے ہوئے اب دکھائی دے رہے ہیں کہ سب کے سامنے وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اپوزیشن کی میڈیا ٹاک سے بھی وہ لگ رہا ہے۔ اب جس طرح خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا کہ ایک دم سے اگر یہ ساری جس طرح پی ڈی ایم ہے وہ آ جائے گی حکومت میں تو ایک دم سے پہلے ہر جلسے میں یہ فوج کے خلاف باتیں ہوتی تھی، آرمی چیف کے خلاف باتیں ہوتی تھی، آئی ایس آئی کے خلاف باتیں ہوتی تھی، پھر ایک دم سے کچھ ایسی خاموشی چھائی کہ چپ کر جاؤ ابھی وقتی طور پر، اس کے بعد جب ہم طاقت میں آ جائیں گے، حکومت میں آ جائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب وہ ساری چیزیں جب ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں تو آہستہ آہستہ پھر اسی ڈگر پہ یہ اپوزیشن چلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، جس طرح ان کی زبان جو ہے وہ دوبارہ ہمارے اداروں کی طرف اسی طرح کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ان کی من مرضی کا کوئی فیصلہ نہ آیا یا کوئی ایسی چیز ان کے مرضی کے برخلاف آئی تو یہ پھر ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کریں گے، ہمارے اداروں کے خلاف یہ زبان استعمال کریں گے، لیکن ہماری جو قوم ہے وہ ہمارے اداروں کے خلاف بات نہیں سنے گی، ہمارے شہداء کے خلاف بات نہیں سنے گی۔ اگر آپ جائیں گے عوام کے پاس تو اگر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو پھر ہماری غیور جو عوام ہے وہ آپ کو جواب دینا بھی جانتی ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، آپ اپنی سیاست کریں میدان میں عملی طور پر۔ اگر آپ اداروں کے سہارے، اداروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کریں گے یا آپ دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے آپ کو کوئی پیغام آئے یا ان کی طرف سے کوئی ایسا پیغام آئے جن کی اپوزیشن منتظر ہے، تو یہ آپ امیدیں نہ لگائیں۔ اب آپ میدان میں عملی طور پر نکلیں، اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا۔ اب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، جب وہ آپ کے سیاسی معاملات میں آنا ہی نہیں چاہتی یا نہیں آ رہی، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس بلاول بھٹو، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، فضل الرحمان صاحب اور اپنا شہباز شریف صاحب، 3 روز سے آپ بار بار چیخ کر ہمارے اداروں کو خام خواہ متنازع بنانے کی
کوشش کر رہے ہیں، تو جب آپ کو رسپانس نہیں آ رہا تو مطلب وہ کو نیوٹرل ہیں، وہ آپ کی گندی سیاست میں یا آپ کے معاملات میں وہ نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ایک تو آئینی طور پر وہ ادارہ خاموش ہے کہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، آپ خام خواہ اس ادارے کو بدنام کر کے اس ادارے کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ یہ اب وہ پرانی جو باتیں ہیں اب وہ ختم کریں۔ آپ جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کوئی بھی میچ اپنے امپائر کے بغیر کھیلا ہی نہیں، وہ اپنی مرضی کا امپائر چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ تو اب عدالتیں آزاد ہیں، آزاد عدلیہ، آزاد ہمارے تمام ادارے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو، وہ حکومت میں ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ہو، اگر پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف ہوتا ہے تو وہ فیصلے کو قبول کریں، اگر اپوزیشن کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کو قبول کریں۔ آئینی طور پر آئین اور قانون کی آپ بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے جب بھی ہم نے دیکھا جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے تو کسی کو آئین اور قانون یاد نہیں رہتا۔ جس طرح منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف صاحب کو ضمانت میں بغیر پیشی کے اگر ان کو پیشی مل جاتی ہے، پیش ہوئے، تو اگر وہاں کوئی غریب بیچارہ سائیکل چور ہوتا تو ہم دیکھتے پھر اس کو آئین اور قانون کے مطابق کس طرح غیر حاضری پر اس کی ضمانت بھی خارج ہوتی، اس کو جیل بھی جوڈیشل کر دیا جاتا۔ لیکن یہ بڑے لوگوں کے لیے کوئی ایسی قانون سازی ہمیں نظر نہیں آتی، ان کو آئین اور قانون میں ریلیف بھی ملتا ہے، لیکن جب من مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر ان کو یہ آئین اور قانون یاد آ جاتا ہے۔ آئین اور قانون کی اگر بات کرنی ہے تو پھر کئی سالوں سے لٹکے ہوئے فیصلوں کو آپ بھی دیکھیں۔ اگر آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی تو آپ کو جو 3 سال سے آپ کی کرپشن کے کیس ابھی تک لٹک رہے ہیں وہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ آپ آئین سے، آپ بھی لوگ بھی طاقتور ہیں، اگر طاقتور لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے ایک ہی آئین اور قانون ہوتا تو آج میرے خیال میں جس طرح نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں وہ نہ بیٹھے ہوتے، شہباز شریف صاحب جس طرح آزادانہ گھوم رہے ہیں تو یہ نہ گھوم رہے ہوتے۔ بڑے بڑے جو نام ہیں پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، کوئی بھی جماعت ہے، جب یہ اقتدار میں آتے ہیں آئین اور قانون سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کا یہی حال ہے، اکیلی پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ تو یہ ہماری عوام کو بھی اب یہ سوچنا ہے، ہماری عوام جو ہے وہ بھی اب سمجھدار ہو چکی ہے۔ آئین اور قانون کے جو آئے روز آپ بھاشن دیتے ہیں یہ بند کریں، عملی طور پر جو میدان میں اب الیکشن کا میدان سج چکا ہے وہاں جائیں، وہاں الیکشن میں دیکھیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے یا پھر عمران خان کے ساتھ ہے، جس میں جتنا دم ہوگا وہ سیاسی میدان میں ہو کر مقابلہ کرے، کھڑے ہو کر مقابلہ کرے۔ اب کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کے یا کسی کا آسرا اگر آپ آس لگائے بیٹھے ہیں تو آپ کو مایوسی ہوگی۔